یہ کہانی میں نے ایک بک سے پڑھی تھی اور اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ فیصل اور اس کی فیملی اب ان کے پرانے گھر میں آ گئے تھے جہاں پہ فیصل کا بچپن گزرا تھا۔ وہ پہلے دوسرے گھر میں چلے گئے تھے لیکن پھر وہاں پر صرف دادا بچ گئے تھے اور دادا اور دادی کی ڈیتھ ہو گئی۔ دادا کی یہ خواہش تھی ان کے آخری دنوں میں کہ وہ سب لوگ آ کے یہاں پہ رہیں، تو دادا کے مرنے کے بعد وہ آ کے یہاں پہ رہنے لگے۔ دادا چاہتے تھے کہ یہ گھر ایسے ہی اکیلا اجڑتا نہ رہے اور وہ آ کے یہاں پہ رہیں۔ اس لیے جب فیصل اپنا روم دیکھنے آتا ہے تو اسے اپنا روم بہت اچھا لگتا ہے، لیکن وہاں پہ ایک کپ بورڈ ہوتی ہے اور اس کے فادر تبھی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کپ بورڈ کو تم نہیں کھول سکتے۔ وہ پوچھتا ہے کیوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے دادا نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ تم بس اس کپ بورڈ کو نہیں کھول سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو فیصل بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس کے ابو کہتے ہیں کوئی پریشان مت ہو، وعدہ ایک وعدہ ہوتا ہے اور تمہیں وعدہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے بھی فیصل کچھ بولتا نیچے ٹرک آ جاتا ہے اور اس کے امی ابو نیچے چلے جاتے ہیں۔ جب فیصل نیچے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی فلور تھوڑی سی ہلتی ہے۔ وہ ایک فلور بورڈ لوز ہوتا ہے، وہ اسے نکالتا ہے تو اس کے اندر ایک کی ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ کی اس کپ بورڈ کی ہوگی، لیکن نیچے سے اس کی امی کی آواز آ جاتی ہے تو وہ کی کو اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے اور پھر نیچے چلا جاتا ہے تاکہ وہ بھی سامان نکلوا پائے اور سیٹ کرے۔ جب وہ واپس آتا ہے پھر وہ کی کو دوبارہ اس کپ بورڈ میں دیکھتا ہے لگا کر۔ کپ بورڈ نہیں کھلتا لیکن ایک دم سے وہ کھل جاتا ہے۔ کپ بورڈ میں اسے کچھ نہیں دکھتا سوائے ایک فاکس کی اسکن کے۔ وہاں پہ صرف ایک فاکس کی اسکن لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی پہلے مر چکی ہوتی ہے۔ فاکس یقیناً اس کے دادا نے ماری تھی، لیکن آخر انہیں اس کا شکار کر کے اسے یہاں پہ کیوں ٹانگ دیا؟ فیصل یہ سوچنے لگ جاتا ہے۔ ان کے ہی گھر کے بہت ہی پاس ایک گریو یارڈ ہوتا ہے۔ اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ اس گریو یارڈ میں بہت گھنا جنگل ہے، یہاں سے کوئی بھی جانور آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے کچھ ٹری کاٹنے ہوں گے، تم بھی میری مدد کروانا۔ اور فیصل مان جاتا ہے۔ پھر تب اسے ان کے گارڈن میں آتے ہوئے 2 لیمن ٹریز ملتے ہیں جو گریو یارڈ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک لیمن ٹری تو بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے لیمن ٹریز بھی ہوتے ہیں، پر دوسرا لیمن ٹری بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور اس پہ کچھ ہی لیمن اگ رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل ایک گریو پر ہی اگا ہوا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کے فیصل کو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے جو اسے پورے گھر میں ابھی تک کہیں نہیں آئی ہوتی۔ خیر وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ کے اپنے ڈیڈ کے ساتھ کام کروانے لگ جاتا ہے۔ اس رات فیصل کو بہت ہی عجیب خواب آتے ہیں۔ کوئی دماغ میں اس کی چیز ہوتی ہے جو اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس چھوٹے والے لیمن ٹری کے پاس جائے اور وہاں سے ایک لیمن توڑے۔ تو وہ اس وقت اٹھ جاتا ہے، اسے سویا نہیں جا رہا ہوتا، اور جب وہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کپ بورڈ خود ہی سے کھلا پڑا ہے اور وہاں پہ فاکس ٹنگی ہوئی تھی۔ وہ فاکس دکھنے میں بہت سیڈ لگ رہی تھی اور شاید وہ اپنا ہلکا سا منہ بھی ہلاتی ہے۔ فیصل ایک دم سے ڈر جاتا ہے لیکن پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ فاکس اس کا دوست ہے اور اسے اس وقت مدد کی ضرورت ہے۔ وہ فوراً نیچے جاتا ہے اور گریو یارڈ سے ایک لیمن توڑ کے لے آتا ہے اور وہ فاکس کو دے دیتا ہے۔ کل جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اپنے ڈیڈ کے ساتھ جا کے قبرستان میں کٹائی بھی کرواتا ہے، ان کے گارڈن میں بھی۔ اس کے ڈیڈ کو یہ گھر اس لیے نہیں پسند ہوتا کیونکہ وہ قبرستان کے بہت ہی پاس ہوتا ہے اور انہیں ڈیڈ کو عجیب سا لگتا ہوتا ہے۔ خیر وہ وہاں سے کافی اچھی کٹائی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیڈ اسے بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں باقی کا کام میں خود کر لوں گا، تم جا کے آرام کرو۔ جب وہ اپنے روم میں واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کپ بورڈ کھلا ہوا ہے۔ وہ اپنا
روم کا دروازہ جلدی سے بند کرتا ہے۔ وہ کپ بورڈ میں فاکس کو دیکھتا ہے۔ وہ فاکس کی اسکن کو پورا ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی دم کے اندر اینڈ میں اسے ایک ہڈی محسوس ہوتی ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، پھر اسے یاد آتا ہے کہ رات میں اس نے لیمو توڑ کے وہ فاکس کے منہ میں ڈال دیا تھا، لیکن وہ لیمو نہیں ہوتا، وہ ایک ہڈی ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے ابو کے ساتھ روز قبرستان اور گارڈن میں جو ہے وہ سب پودوں کی کٹائی میں کرواتا ہوتا ہے، اور ساتھ میں وہ اس چھوٹے والے لیمن ٹری سے لیمن توڑ توڑ کے اپنی فاکس کی اسکن کو بھی دیتا رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر ہڈیاں آتی رہتی ہیں۔ وہ اب بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ بھی کسی کی مدد کر رہا ہے۔